سب سے پہلے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی مولوی کا ہاتھ نہ پکڑنا، صحابی کا ہاتھ پکڑ لینا۔ یاجوج ماجوج کسی اور ڈیمینشن سے انٹر ہونے، مجھے کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ آپ کا نام وائرل ہونا ہے گھر گھر میں۔ اب وہ کالیں آنے میرے پاس بھی ایک کھجور ہے، ایک کھجور تو ہے نا ان کے پاس، میں ایک کھجور بھی نہیں ایک بندے کے پاس، آپ لیں نا، کیوں نہیں کھجور نہیں خریدتے ان سے؟ اپنی اپنا بچانا، اپنی اپنی جان بچانا، صرف اپنے اپنے بچانا مجبوری ہوتی ہے۔ ہم مجبوراً سیلفش ہوئے میں، ہم اپنی اپنی بھی بچے بچا کیوں رہے؟ مجبوری ہے، ساتھ والا بندہ مار دے گا، ہمسایہ حق مار لے گا میرا۔ جب نظام نہ ہو تو ایسے ہی معاملہ ہوگا نا۔ وہ مدینہ کی ریاست کا جو ہیش ٹیگ فیشن سٹیٹمنٹ بنایا پی ٹی آئی نے، آئی ایم پریٹی شیور، آپ کو بھی پتا، ہم سب کو پتا ہے کہ شیریں مظاہری نے کبھی سیرہ نہیں پڑھی ہوئی۔ مجھے ہی پتا شیخ رشید کو سیرہ کا مطلب نہیں پتا، جو میں سیرہ بول رہا ہوں، وہ اس کو شیرہ سمجھ رہا ہے۔ مجھے ہی پتا اس بات کا، جہالت کی حالات ہے نا یہ۔ مجھ سے خود پوچھتے ہیں بڑے بڑے بابے، سیرہ میں نے پوچھا تھا جا کے، کتاب کا ٹائٹل سمجھ لیں سیرہ، کہ یہ کون سے کس رائٹر کی ہے؟ سر کسی بھی رائٹر کی لے لیں، کیا مطلب؟ کون ایک سے زیادہ رائٹر؟ یہ بابا پاکستان کا پروفیسر ہے بائی دا وے، میرے منہ سے یونیورسٹی کا نام نکلنے لگا تھا، یونیورسٹی کا پروفیسر ہے۔ ایک ہی ٹائٹل کی دو رائٹر ایک کتاب کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ایک نے بھی سیرہ لکھی، اگلے نے سیرہ۔ یہ حالات ہے یہ پاکستانی پروفیسر کے۔ بات اس نے درست کی ہے کہ دو رائٹر ایک ہی ٹائٹل کی کتاب نہیں لکھ سکتے۔ میں نے اس کو غلطی سے یہ کہہ دیا کسی بھی رائٹر کی سیرہ پکڑ لیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مولویوں کسی لیے نہیں سنتا، تم لوگوں کو اتنا نہیں پتا، پلیجرزم بولتے ہیں اس کو، کہ تم نے ایک ہی ٹائٹل لگا دیا ہے دو کتابوں پہ۔ اب میں اب کیا کہوں اس کو؟ بتانا تھا نا، کام ہے بھائی، دنیا میں دعوت کے لیے آئے، پھر کو سمجھایا کہ انکل بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، اگر 72 سال ضائع ہو گئے تو اگلا سال ضائع نہ ہو، اس لیے ابھی سن لیں، کوئی بات۔ ہاں مسلمان جب تک زندہ ہے تب تک امید ہے، ہم کبر تو نہیں کرنے والے نا، مگر سیدھی بات تو کریں گے نا کہ انکل سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا تھا تو آپ نے یہ آتی اللہ آتی رسول کی، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پاکستان میں ایک فیشن ہے ہمارا نا، آپ نے نیچے بچوں کو کیا کیا ہے؟ 72 سال نیچے بچے کیا کرتے ہیں؟ کس سائے میں پلے ہیں بچے پہ؟ مطلب ایک انسان نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اپنے باپ سے بدتر ہوگا، پتہ نا اس بات کا؟ یہ میں اپنا مطلب خود بتا رہا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہر آنے والا زمانہ پچھلے والے زمانے سے بدتر ہوگا، تو بیٹا باپ سے بدتر ہوگا۔ تو آپ نے کیا، یاجوج ماجوج اسی طرح کے گھروں سے نکلیں گے نا۔ پھر محاورتاً کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یاجوج ماجوج کسی اور ڈیمینشن سے انٹر ہونے، مجھے کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ یہی معاملہ آپ لوگوں کو میں سمجھانے بار بار آئی جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی مولوی کا ہاتھ نہ پکڑنا، صحابی کا ہاتھ پکڑ لینا۔ آدھے مولوی خدا کی قسم اپنے درجے سے اور اوپر نظر آئیں گے آپ کو۔ میں پھر بتا دوں، کوئی یہ سمجھے نا میں مولویوں کے خلاف ہوں، صحابی کا اگر ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا نا تو کچھ ایسے مولوی ہیں جو آپ سوچیں گے یار میں تو اسی قدر ہی نہیں کرتا تھا، یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا اس کے ہاتھ میں، وہ بھی مولوی ہوگا۔ اور زیادہ تر مولوی ہوں گے جو آپ کو نظر آ دیں گے کہ یہ ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے میں نے مارا جانا تھا۔ تو میں مولوی کے خلاف نعوذ باللہ نہیں ہوں، جس نے ہاتھ میں قرآن اٹھایا اور اس کو یہ نہیں پتا اسلام صحابہ نے کیا سمجھا تھا، وہ ہے میرا دشمن۔ اور یہ پی ٹی آئی مسلم لیگ والے، انہوں نے کیا دشمنی کرنی؟ نہ یہ آپ کو کنوینس کر سکے ہیں، نہ مجھے کہ انہوں دین کا کچھ پتا ہے، نہ یہ بولتے ہیں نا، یہ تو کہتے بھی نہیں ہیں۔ وہ حق اور باطل کے لفظ انہوں نے لوکل کہیں سے ابھی سیکھے۔ حق اور باطل تو مسلمانوں کے پاس تھا نا لفظ، ٹھیک ہے؟ تو مطلب حق کا لفظ تو پاکستان میں بولا ہی نہیں جاتا تھا، ضیاء دور میں حق بول دینے پہ آپ کو جیل تھی، خود اس کا نام تھا ضیاء الحق، مگر حق کی بات نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی بھی ایسی ہے، آرمی کی وہی حالات ہے، وہ کون سا کوئی دین دار اپنے آپ کو کہتا بھی نہیں ہے وردی والا کہ مجھے دین آتا ہے، بلکہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگریز کا نظام آتا ہے۔ وہ کاکول جا کے دیکھ لیں، کاکول جا کے دیکھیں، دین سکھاتے ہیں کاکول میں، ان کا ایک سسٹم ہے، وہ ایسے ٹھیک ہے چلاؤ سسٹم، جب تک آپ اپنے آپ کو ممبر رسول میں بیٹھ کے میرے دین کو کنفیوز نہیں کریں گے تو نہ میرے آپ سکے نہ سوتیلے، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر مجھے تب ٹینشن ہے جب آپ دین کے نام کے اوپر بچہ کنفیوز کر دیتے۔ فلسطین کے اوپر بات کرو تو
دو ٹکے کا علم نہیں ہوتا. کسی سے بھی پوچھ لیں کہ فلسطین میں مسئلہ اصل میں کیا ہے، بتائیں ذرا. ٹیکنیکل مسئلہ ہے کیا؟ لینڈ سواپس میں ایشو کہاں ہے؟ ایسٹ جیروسلم، ویسٹ جیروسلم، ایون فلسطینیوں کی اپنی نیگوشیشن ٹرمز کیا پریزنٹ ہو گئی ہیں. نہیں ہمیں کیا پتا. تو پھر باتیں کیا کرنی، دعائیں کرانی ہے خالی تم نے. مطلب 8 سال 10 سال 15 سال کی بچی کا جو کام ہے نا، اس پہ تو اسلام نافذ ہوتا ہے. ہم نے 35 سال 45 سال 55 سال کے مرد کے اوپر وہ اسلام نافذ کیا ہے. آپ سے اور مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے، بیٹا فلسطین کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں بتائیں؟ بچ سکتے ہیں ہم اس طرح؟ یا تو جان دیں یا مال دیں. اموالکم وانفسکم. تو آپ فلسطین کے لیے کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کرتا. آپ فکر کریں، بزنس کریں نا، اور فائبر پہ جائیں، کالیں کریں، میں آپ کو دیتا ہوں. کارپٹ خرید لیں، کھجوریں خرید لیں. نقصان پہ خریدنی ہے نا، یہ مقصد ہے نا ہمارا. تو نقصان پہ خریدنے کے لیے اگر کسٹمر بیٹھے ہوئے ہوں تو کون سی کمپنی بلینئر نہیں بنے گی؟ نیت ہوتی تو فلسطینی تر گئے تھے. یہودیوں کی نیت تھی، اسرائیل تر گیا. انہوں نے سورہ صف کی آیت نہیں پڑھی تھی، بھی اموالکم. انہوں نے توریت میں اللہ کا وہی احکام پڑھا تھا، بھی اموالکم. ہمیں سورہ صف کی آیت دی گئی تھی، بھی اموالکم وانفسکم. آپ فلسطینیوں کے ساتھ بزنس کریں، ایک کھجور 1000 روپے کی لے لیتے ہیں. مقصد تو آپ نے بھی اموالکم کا نا. فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ آپ کا نام وائرل ہونا ہے گھر گھر میں. آپ کو کالیں آنی، میرے پاس بھی ایک کھجور ہے. ایک کھجور تو ہے نا ان کے پاس، میں ایک کھجور بھی نہیں ایک بندے کے پاس. آپ لیں نا، کیوں نہیں کھجور نہیں خریدتے ان سے؟ لاکھ لاکھ روپے کی کھجور خریدنے میں مسئلہ آپ کو فلسطینیوں سے. یہ نہیں کر سکتے ہم فلسطینی کے لیے. میں پھر بتا دوں، یہ سوال ہونے ہمارے سے. یہ نہیں ہو سکتا سر ہم پاکستانی پاسپورٹ ہیں تو ویزا نہیں ہے ہمارے پاس. مجھے پتا ہے، میرا بھی حالات ہے، مگر اور سے طریقے نکالنے پڑے. اس نے کرنا ہوتا ہے. میں نے کہا نا، جو ڈیش بورڈ میں چیز چاہیے ہوتی مل جاتی. ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے، اور آپ کو خود پتا ہے، ورنہ میں مل جاتی ہے انٹرنیٹ پہ. ڈھونڈنے سے جو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. تو فلسطینی بھی مل جائیں گے آپ کو، ویٹ کریں، فکر نہیں کریں. آسان کر کے سابی شفٹ کی ہے میں نے نفسیات میں. آپ کو فلسطین والی بات صرف عمر الخطاب پہ واپس بات ختم کرنے کی تھی، تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف انٹلیکچوئل وارفیئر. نہ، صرف انٹلیکچوئل وارفیئر سے کچھ نہیں ہونے والا. یاد رکھیے گا، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. جس میں فیصلام آپ خیریت سے ہوں گے. فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا، اور آلموسٹ 2 سال سے بھی 1 سال سے بھی اوپر ہونے والا ٹائم ہے، کہ جس میں آپ دیکھ لیں اتنے زیادہ ایک میسو لیول پہ جا کے ایک نسل کشی کی جا رہی ہے، اور بہت بڑا ہٹ پڑتا ہے اس چیز سے. بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ان کی چل رہی ہے، جو ابھی تک لاس میں جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے لوگوں کو پریشر کریٹ کرنا چاہیے. جتنا زیادہ اگر پریشر کریٹ کریں گے تو پھر جا کے گورنمنٹ لیول پہ کوئی میسو چینج آ سکتا ہے. نہیں تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک غزہ ختم ہونے کے بعد دوسرا غزہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور انفارچونیٹلی ہماری مسلم امہ پہ اتنا زیادہ وہ چیز ہوئی ہے کہ ہمارے اندر ایک وہن آ چکا ہوا ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سیلف پیوریفیکیشن بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی ایک جو ببل والا ایک شوگر کوٹڈ اسلام اسی میں رہ کے کریں، اس کے علاوہ سم تھنگ آؤٹ جا کے کوئی چیز ہی پرفارم نہ کر سکیں. اور یہی ہمارے ایک تزکیہ بھی ایگزامپل لے لیں کہ صرف تزکیہ کے پیچھے ہی ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ کر دیا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر آپ دنیا میں گئے تو مسلمان ایک پوری امت کا ٹھیکہ لے کے آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اپنا نفسی کھیل لے، اپنے گھر بچوں کو وہی سب کر لے. وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں، مگر پرائم آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ جا کے، ہر اس جگہ پہ جہاں پہ ایک مسلمان کی ضرورت ہے، کہ کوئی مسلمان کی مسلم آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے کہ اس نے رسپانسبلٹی ٹیک کرنی ہے، اس نے ٹھیکہ لینا، سب کا ٹھیکہ لینا، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ایک انسانوں کے حقوق کو وہ پامال کیا جا رہا ہے، اس نے وہاں پہ سٹینڈ اگینسٹ فلو کرنا. آپ نہ نمازیں پڑھتے ہو، نہ آپ کو اسلام کا پتہ ہو، نہ اللہ رسول کا پتہ ہو، تو پھر آپ ویسے ہی فلسطین کے نعرے لگاتے رہو. تو پھر تو ٹاک از چیپ، باتیں کرنا بہت آسان ہے. اگر آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو خود ایک رول ماڈل بننا ہوگا. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ عالم بن جائیں، حافظ بن جائیں، وہ بھی ایک ہے مگر ضروری نہیں ہے. جتنا ہو سکے، جتنا آپ کے پاس ایک پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو چینلائز کریں.